آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، آپس کے اختلافات کی وجہ سے، آپس کے تعلقات کو ختم کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے اور آپ کے رشتے ختم نہیں ہوتے، بلکہ دین کا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے بے مثال ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیسے صحابہ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو جنتی کہا، دنیا کے اندر ان صحابہ کو جنتی کہا، عشرہ مبشرہ میں سے ہے یہ صحابہ، ڈکلیئر ہو گیا کہ تم دونوں جنتی ہیں۔ لیکن آپس میں دین کے مسائل کے بارے میں سووں کے اختلافات آئے دونوں کے بیچ میں، پھر بھی ابو بکر اور عمر آپس کے تعلقات کو ختم نہیں کیا، مل جل کے رہے، بات چیت کرتے رہے، سلام کلام کرتے رہے، ایک دوسرے سے گلے لگاتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اس وجہ سے کہیں، ہمارے ان اختلافات کی وجہ سے کہیں دین کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں ہم کو دے کر کہیں دوسرے نقصان میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے سے گلے لگاتے تھے، کسی کے عیبوں کو ظاہر نہ کرتے تھے، کسی کے کمزوریوں پر ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے، اور کسی کو بدنام نہیں کرتے تھے، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کو چالی چغلی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسئلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے دور میں، ابو بکر کی رائے یہ تھی، ان کا مشورہ یہ تھا، کیا بارے میں؟ مسلمان اور کافروں میں جھگڑا ہوا، کافر کیا ہے ڈر کر بھاگ کر چلے گئے، پیٹ پھیر کر چلے گئے، اور ان کے جائیداد، ان کے گھر، ان کے زمینیں سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہوا کیا وہاں مسئلہ کہ ان کے جو جائیداد، جو زمینیں ہیں، وہ کیا کیا جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان جائیداد کو کیا ہے، ہمارے جو مسلمان ہیں جو جنگ میں شامل ہوئے ان میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہ کسی کو 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، 3 ایکڑ، 4 ایکڑ ان کے نام پر کر دیا جائے، بول کر ان کو دے دیا جائے۔ تو ان کے رائے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑ پڑے کہ نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ زمین جو جائیداد چھوڑ کر چلے گئے کفار، یہ پورے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے، پورے مسلمان اس سے فائدہ اٹھانا، پورے مسلمان، ان کے نام پر ان کا نام لے کر نہیں، یہ پوری سرزمین جتنی بھی آئی تھی وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے کفار، وہ پورے زمین سے پورے مسلمان فائدہ اٹھانا بول کر حضرت عمر رائے پیش کرتے۔ ابو بکر کی رائے ایک ہوتی، حضرت عمر کی رائے ایک ہوتی، دونوں میں اختلافات آئے، پھر بھی وہ آپس کے تعلقات کو ختم نہیں کرتے، آپس میں دشمنیاں نہیں رکھ لیے، آپس میں دلوں میں نفرتیں نہیں رکھ لیے۔ ایسے کئی سووں کے مسائل۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جنگ کے اندر کفار اور مسلمانوں سے جنگ ہوئی، وہ لوگ مرتد ہو کر چلے گئے، بھاگ کر چلے گئے، اور اس وقت میں عورتیں مسلمان تھی، ان مسلمانوں کو قید کیے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر ان دونوں کو ہی پڑتی ہے کہ ان عورتوں کو کیا کر دیا جائے۔ ابو بکر کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ان عورتوں کو باندیاں بنا کر رکھ دیا جائے، ہمارے گھروں کے اندر نوکریاں بنا کر، نوکرانیاں بنا کر رکھ دیا جائے، تاکہ ہم گھروں میں کام کاج کرا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، تمہاری یہ رائے مجھے پسند نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری رائے ہے کہ ان عورتوں کو آزاد کر دیا جائے، یہ وجہ کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، یہ وجہ ایک ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، وہ عورتیں ایمان لائی ہیں، ان کو آزادی زندگی گزارنا چاہیے۔ کسی کے اندر آ کر خیری بن کر، نوکریاں بن کر کیا ہے وہ زندگی نہ گزارے، یہ آزاد مسلمان ہو کر زندگی گزارے۔ اس وقت بھی حضرت عمر ابو بکر کے رائے کو انکار کیا، اختلافات آئے ان کے درمیان، پھر بھی تعلقات کو قائم کیا، ختم نہیں کیا۔ ایسے بے شمار مسائل، کتنے مثالیں ہیں ہمیں صحابہ کے، صالحین سے ہمیں ملتے ہیں، اسلاف سے ہمیں ملتے ہیں۔ آج ہم کو ان کی زندگیوں کو لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے وفات کا وقت قریب آیا، ان کے وفات کا وقت قریب آیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، اے میرے صحابہ،
اے میرے ساتھیوں میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا. 2 سال اللہ کے حضرت ابو بکر خلافت کرے, مسلمانوں کے حاکم بادشاہ بن کر کہے مسلمانوں کو جماعت کو لے کر چلے. 2 سال اب ان کا وقت قریب آیا دنیا سے جانے کا. سارے ساتھیوں کو جمع کیا کہ اے میرے ساتھیوں میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا, میں آپ کے لیے ایک بڑے حاکم کو بنانا چاہتا ہوں. سارے لوگ کس کو بنا کے ہمارا بڑا, ہمارے کو امیر کس کو بنا کے بول کر سوچنے میں پڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ میں تم سب کا امیر حضرت عمر کو بنانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کتنے مسائل, کتنے اختلافات, کتنے باتوں میں حضرت عمر ان کو آڑ پڑے, اس کے باوجود میں ابو بکر کیا کہتے ہیں میں تعریف کرتا ہوں, میں ان کو تمہارا امیر بنانا چاہتا ہوں, عمر کو تمہارا حاکم اور بڑا بنانا چاہتا ہوں. لوگ پسند نہیں کرے, عمر کا نام لے لوگ پسند نہیں کرے. ابو بکر کیا تم ایسے آدمی کو امیر بنانا چاہتے ہو ہمارا, جو سخت دل ہے, جو آپ سے ہمیشہ اختلافات میں مسائل آڑ بنتے تھے, تمہارے کو ان کو جمتا سے نہیں تھا زندگی بھر, ایسے آدمی کو آپ بڑا بناتے ہیں ہمارے لیے. اگر آپ ایسے لوگوں کو ہمارا حاکم امیر بنائیں گے تو تمہیں اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ تم نے ایسے امیر کو کیوں مسلمانوں کے لیے بڑا بنا کر آئے تھے, تو میں اس وقت کہتا ہوں کہ اللہ اس وقت اس سرزمین میں عمر سے بڑھ کر ایماندار والا کوئی نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. حضرت عمر کی ایمانداری وہاں کام آئی, حضرت عمر کے عمل وہاں پر آیا. کیا کہتے ہیں ابو بکر, اس وقت عمر سے ایماندار والا مجھے کوئی نظر نہیں آیا, میرے دل کو لگا کہ عمر صحیح ہے سارے مسلمانوں کے لیے, سارے مسلمانوں کی جماعت کو لے کر چلنے کے واسطے, اسی لیے میں حضرت عمر کو امیر بناتا ہوں. یہ خلیفہ دوم ہے, پہلے خلیفہ ابو بکر, دوسرے خلیفہ حضرت عمر. یہ بہت لمبی حکومت کرے. اس میں سے ایک بولتا ہے انت خیر من ابی بکر, حضرت عمر سے کہتا ہے آ کر تعریفیں کرتا ہے, ابو بکر کیا کرے, تمہاری حکومت بہت اچھی ہے, تمہاری حکومت بہت اچھی ہے, تمہارے حکومت سے تمہارے خلافت میں ہمیں اچھی زندگی گزارتے ہیں. ابو بکر نے کیا کیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. حدیث کے الفاظ میں یہ کوئی آدمی آ کر عمر کی تعریف کر رہا تھا اور دنیا سے گئے ابو بکر کے بارے میں بول رہا تھا, تو حضرت عمر رونے لگے اور سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ تم لوگ ایسے باتیں بولتے ہو جو ابو بکر کے بارے میں, سن لو. ابو بکر کی ایک رات کی عبادت عمر کی زندگی بھر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ابو بکر کی ایک رات کی عبادت عمر کی زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے. اتنے مخلص تھے حضرت ابو بکر, کتنے اختلافات ہیں ان دونوں کے درمیان, یہ ان کی تعریف کرتے ہیں, یہ ان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن آپس میں ایمانی رشتے کو ختم نہیں کرتے, آپس میں تعلقات کو ختم نہیں کرتے. آج چھوٹے موٹے مسائل پر تعلقات کو ختم کر کے شیطان کو خوش کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اور دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس میں غور و فکر کرنا چاہیے. اتنی بڑی بات حضرت عمر نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر کے بارے میں بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں, بہت سارے اختلافات آتے ہیں. مجلس میں بیٹھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آتے ہیں, باہر سے مجلس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر سارے صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں, وہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود یہ علم کا سمندر ہے, کہا حضرت عمر نے, ان کی تعریف بیان کی. عمر نے کیا کہا, جبکہ عمر سے اور عبداللہ ابن مسعود سے بہت سارے اختلافات تھے دین کے مسائل میں, لیکن کبھی کسی کے عیبوں کو اچھالا نہیں, کبھی کسی کے عیبوں کو یاد کر کے کمزور نہیں بنایا, آپس میں تعلقات کو ختم نہیں کیا,
حضرت عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جب آ رہے تھے مجلس کے اندر تو سارے صحابہ سے فرماتے ہیں یہ جو عبداللہ ابن مسعود ہے یہ سارے علم کے سمندر ہے، اتنا علم تھا ان کے پاس، اتنی ایمانداری تھی ان کے پاس، اتنے نیک عمل کرنے والے تھے. ایسے صحابہ تھے، ایسے صحابہ گزرے دنیا کے اندر. محترم حضرات، میں یہی کہنا چاہتا ہوں شیطان کا اہم مقصد کیا ہے؟ دین کو نقصان کرنا. شیطان کا اہم مقصد کیا ہے؟ تمہیں اللہ کے گھروں سے دور کرنا. شیطان کا اہم مقصد کیا ہے؟ تمہیں نمازوں سے غافل کرنا. شیطان کا اہم مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال کر طلاقیں خلائیں دلانا. شیطان کا اہم مقصد کیا ہے؟ تمہیں زانیہ بنانا. شیطان کا اہم مقصد کیا ہے؟ تمہیں شرابی بنانا. شیطان کا اہم مقصد کیا ہے؟ پورے 100 میں سے ایک بار تمہیں جنت سے دور کر دیا جائے اور ساتھ میں وہ جہنم میں لے جائے. اس کا اہم مقصد یہ ہے. بس انہی چند باتوں سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے دلوں کے نفرتوں کو دور فرمائے. اللہ ہم سب کے اختلافات کو ختم کر دیا جائے. اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائے. اللہ ہمیں خون کے رشتے، ایمانی رشتے قائم اور دائم فرمائے. اللہ ہم سب کو دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں شرک سے، بدعت سے، کفر سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو آمنا بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.